السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل اینڈ دس از آمنہ کھٹانہ. اور آج چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے الیکشنز کو لے کر، ایک بار پھر سے یہ ابہام پایا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز 2024 ہوں گے یا نہیں. اس ڈسکشن کا آغاز ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا اور اس کی ریزن کیا بنی یہ آج سب سے پہلے میں بتا دیتی ہوں، اور کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اب الیکشنز ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے، یہ باتیں کیوں شروع ہوئیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک پیش گوئی آج کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں ڈیفینیٹلی آپ کا اپنا بھی ایک سارے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک تجربہ، آپ کی اپنی ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے، آپ کی اپنی ایک پیشن گوئی ہوتی ہے، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، لیکن میری پیشن گوئی آج یہ مارک کر لیں وہ یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں 100% یہ بات کر رہی ہوں، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے کافی حد تک یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں 2024 کے، یہ فروری میں نہیں ہونے. یہ الیکشنز فی الحال التوا کا شکار ہونے جا رہے ہیں، اس کو ملتوی کر دیا جائے گا. اور اشارے ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ چلیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. اشارے کیوں ہیں؟ اشارے دو چار چیزوں کی وجہ سے ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں جو سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی تھی وہ آزاد امیدواروں کی جانب سے کروائی گئی. پھر وہ ایک دم سے اس پہ بات شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، الیکشنز کو پھر ملتوی کرنے کے لیے باتیں ہونا شروع ہو گئیں. اس سے پہلے سپریم کورٹ بڑا کلیئرلی کہہ چکی تھی کہ اس بارے میں اب بات نہیں ہوگی، الیکشنز کو فروری میں کرا دیا جائے گا، اس کا انعقاد ہوگا. اس کے بعد جب سینٹ میں قرارداد آتی ہے پھر سے اس حوالے سے ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، ٹی وی چینلز پہ بھی، سوشل میڈیا پر بھی، ہر جگہ شور و غوغا تھا. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو مینج کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے شاید اس بارے میں باتیں شروع ہو گئیں کہ الیکشنز کو ملتوی کروا دیا جائے. اب ساری سچویشن یہ بنی کہ اب ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ایک سچویشن ملک میں بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ ایران کو لے کر. پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے میزائل جو ہیں وہ یہاں اسٹرائک کیا گیا، اور اس میزائل کے جوابی جو ایک جواب دیا پاکستان کی آرمی نے، آرمڈ فورسز نے، اس میں پاکستان نے اسٹرائک بیک کیا، اور وہ وہاں پر ایران میں جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد ایک جنگ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول پیدا ہو گیا. اس طرح سے ڈیفینیٹلی یہ معاملہ جو ہے ایسکلیشن، یعنی آگے بڑھنا تو نہیں چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی جب ایسی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس میں ہم کچھ خاص طور پہ کچھ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ اب دوبارہ ایران فائٹ بیک نہیں کرے گا یا وہ کوئی دوبارہ سے ایسا مہم جوئی نہیں کرے گا. لیکن اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور کل ایک ہنگامی طور پہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو جناب یہ جو ساری سچویشن بنی ہے، اس کے بعد پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ الیکشنز جو ہیں وہ اشارے ہیں کہ وہ ملتوی ہونے جا رہے ہیں. اچھا، اس کی سب سے بڑی جو گواہی جو مجھے لگی، ان اشاروں کو جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو مزید مضبوط بنا رہی تھی، جہاں سے مجھے لگا کہ یہ سگنلز کہیں نہ کہیں ان میں صداقت ہے، وہ سب سے بڑا اشارہ کیا تھا؟ وہ سب سے بڑا اشارہ تھا آج میاں نواز شریف کا جلسہ. اب کافی عرصے سے میاں نواز شریف صاحب انتخابی مہم میں ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ میاں نواز شریف کو جس طرح سے ٹارگٹ کری تھی، ان کو بار بار ان پہ بیان بازی کی جا رہی تھی. خیر یہ تو ایک سیاسی مہم کا حصہ ہوتا ہے کہ پارٹیز ایک دوسرے پر بیان بازی کرتے ہیں، لیکن وہ بیان بازی کہیں نہ کہیں کسی حد تک کافی درست تھی. وہ اس طرح سے درست تھی کہ ہم سب اس بات کی گواہ ہیں، ہم سب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے، اور لاڈلی مسلم لیگ نون، ان کو تو بھرپور جلسے کرنے چاہیے تھے، اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری گل اتے ہو گئی ہے، تو ہم پھر بھی کانفیڈنٹ وہ دکھائی دیتے، کم از کم ایک کور ہی رکھ لیتے عوام میں کہ ہم عوام میں آئے ہیں، ہم نے انتخابات کے حوالے سے ایک پراپر مہم چلائی ہے. لیکن وہ تو شاید جیسے اتنے زیادہ ایزی ہو کر بیٹھ گئے، اتنے وہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے عوام میں نکلنے کی، ہماری بات اوپر ہو گئی ہوئی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری ڈیل ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ ایٹ لیسٹ ایک ماسک رکھیں، کور رکھیں عوام میں جانے کے لیے، ایک فلٹر رکھیں کہ اس میں کم از کم ابہام ہو کہ شاید آپ نے اپنی پرفارمنس کی بیس پہ، اپنی سیاسی مہم جو انتخابی مہم ہے اس کی بیس پہ کچھ جیتا ہے. لیکن نہیں بھائی، مسلم لیگ نون نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. لیکن جب بہت زیادہ تنقید بڑھ گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف، پہلے اوکاڑا میں جو جلسہ ہوا اس میں میاں نواز شریف نہیں تھے، نہ ہی شہباز شریف تھے، نہ ہی حمزہ شہباز تھے. لیکن اس کے بعد اس
جلسے میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز تھیں، اس میں بھی منشور پیش نہیں کیا گیا. اب بات پھر شروع ہو گئی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، الفاظ ہی صحیح لیکن وہ عوام میں آ کے کچھ نہ کچھ تو ان کو ایک ہوپ دلا رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں مزدور کارڈ لے کر آؤں گا، ہاری کارڈ ہوگا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید بڑھا دیا جائے گا. اس طرح کی باتیں انہوں نے پھر بھی کچھ 10 نکاتی کوئی منشور اپنا پیش کیا، لیکن یہاں پہ تو ایک نکات بھی، ایک نقطہ بھی سامنے نہیں آ رہا تھا. اس پہ پھر بہت سارے کوسچن ریز ہو رہے تھے. اب ان کا جواب دینے کے لیے کل ایک خبر ٹی وی چینلز کو دی گئی کہ جی مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی مہم جو ہے وہ بھرپور انداز میں، کیونکہ پہلے امیدواروں کو ٹکٹ دی جا رہی تھی اس لیے لیٹ ہو گئے، اب انتخابی مہم بھرپور انداز میں کی جائے گی اور منشور کے ساتھ میدان میں اترے گی مسلم لیگ نون. منشور ہوگا کہ جی معاشی طور پہ کس طرح سے مستحکم کرنا ہے ملک کو، اور معیشت کو لے کر ہم اپنے جو ساری چیزیں ہیں وہ سامنے رکھیں گے. اب ہم سب اس کا ویٹ کرنے بیٹھ گئے کہ جی اب نواز شریف صاحب اپنا ایک معاشی پلان لے کر آئیں گے. ظاہرہ اسحاق ڈار پہ ان کی پرفارمنس پہ بہت سے سوالات اٹھے. 16 ماہ میں جو ملک کا بیڑا غرق ہوا اس پہ جو باتیں ہوئیں کہ یہ مہنگائی انفلیشن کہاں تک لے گئے، ساری سچویشن ان کے ہاتھ سے نکل گئی. پھر بھی ہم نے سوچا کہ شاید کچھ معاشی پلان لے کر کچھ نیا آ رہے ہیں، لیکن آج انتخابات کو لے کر، انتخابی مہم کو لے کر جو مسلم لیگ نون ہمیں آج ڈاؤن لگی، لو لگی، وہاں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ نئے سوالات کو جنم دے رہی ہیں. سب سے پہلے حافظ آباد میں آج جلسہ ہوتا ہے. میاں نواز شریف کا یہ پہلا انتخابی جلسہ تھا، پہلا انتخابی جلسہ. اکتوبر سے میاں نواز شریف ملک میں آئے ہوئے ہیں لیکن پہلا انتخابی جلسہ وہ کر رہے ہیں حافظ آباد میں آج کی ڈیٹ میں 18 جنوری کو. اب اس جلسے میں کیا ہوتا ہے، ہم سب بیٹھے ویٹ کر رہے تھے. چونکہ میں خود ٹیلی ویژن سکرین سے منسلک ہوں، میرا آج شفٹ تھا، میری وہاں پہ ٹائمنگ تھی ایسی کہ مجھے بیٹھ کے سننا تھا کہ میاں نواز شریف ایسا کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں. لیکن پورا جلسہ گزر گیا، صرف 10 منٹ کی سپیچ میاں نواز شریف کی، اونلی 10 منٹس. اس میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ اگر مجھے نہ نکالا ہوتا، اگر مجھے نہ روکا جاتا، تو وہ پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ اسی دور میں جی رہے ہیں جو وہ 2017 میں چھوڑ کر گئے تھے. وہ وہی باتیں کر رہے تھے، اگر مجھے نہ نکالا جاتا، اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا. 2018 میں غالباً تو انہوں نے بولا کہ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو آج ڈالر 100 کا ہوتا، آج روٹی 4 روپے کی ہوتی. میاں نواز شریف پرانی ابھی تک ماضی میں ہی جی رہے ہیں، یا پھر وہ مستقبل کی بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے، ان کے ذرائع، ان کے جو سورسز ہیں مقتدرہ حلقوں میں، وہ ان کو بتا چکے ہیں کہ الیکشنز بھائی جان نہیں ہونے جا رہے. سو میاں نواز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی، کوئی پلان نہیں رکھا، کوئی معاشی پلان نہیں تھا، کوئی پیکج نہیں تھا عوام کے لیے. پرانی باتیں کہ مجھے کیوں نکالا، کیسے نکالا، یہ صرف باتیں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر مریم نواز صاحبہ آتی ہیں، ان کی سپیچ بھی 9 مئی والے ایک انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہم 28 مئی والے ہیں اور وہ 9 مئی والے ہیں. 9 مئی والوں نے ملک کا بیڑا کر دیا. ان باتوں کے علاوہ مریم نواز کے پاس بھی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. سو مسلم لیگ نون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکس کرنے کے علاوہ، یا پھر اداروں کو ان پہ الزامات لگانے کے علاوہ. ان کے پاس کارکردگی والی تو کوئی کہانی تھی نہیں. سڑکوں کا جال وہ سب ان کے نعروں میں، ترانوں میں بھی ہیں. تو وہ ہمیں بس وہی پرانے ترانے، وہ انہی پہ ہم نے دیکھا کہ وہی سنائے جا رہے ہیں، وہی چلوائے جا رہے ہیں، وہی باتیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیسے جو معیشت بگڑی ہے، بگاڑ کا شکار ہے، اس کو کیسے درست کرنا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں سے پتہ چل گیا کہ ان کا انتخابی منشور آج نہیں آیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 10 منٹ کی سپیچ کرنے کے بعد میاں نواز شریف وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور اس جلسے میں سب سے مزے کی انٹرسٹنگ بات، نہ تو شہباز شریف ہے، نہ حمزہ شہباز ہے، نہ جاوید لطیف ہیں، نہ ہی ان کے سعد رفیق. مطلب آپ کہہ لیں کہ مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے دیکھے، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے سٹیج، وہ چاہے کسی چھوٹے شہر میں کیوں نہ ہو، حافظ آباد جیسے شہروں میں، وہاں پہ بھی ان کی مرکزی قیادت ہوتی تھی. لیکن اب یہاں پہ تو کوئی کہانی ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو ہمیں مقامی رہنما بڑے کم دکھائی دیے. اچھا اس کے بعد دوسرا جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں شواہد سامنے رکھوں گی جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ سگنلز جو ہیں وہ کافی سٹرونگ ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے. ایک تو یہ میاں نواز شریف صاحب خاموش ہیں، سیریس نہیں لے رہے جو الیکشن کیمپین ہے اس کو. اس کے بعد کامران خان صاحب. اب کامران خان صاحب ایک تجربہ کار جو صحافی ہیں،
ان کا بڑا سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے ریسورسز جو ہیں وہ وہاں پر ہیں. مطلب ان کے جو سورسز ہیں، ان کے جو سورسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے گیٹ نمبر 4 سے ان کا بڑا کانٹیکٹ ہے. تو وہاں پہ ان کے بڑے خاص قسم کے سورسز پائے جاتے ہیں. وہ ان کو خبریں بھی دیتے ہیں. اس کے بعد ہی کامران خان صاحب کوئی ٹویٹ ایسے نہیں کرتے سوچے سمجھے بغیر جب تک ان کو کوئی خبر نہ پتا ہو، معلوم نہ ہو. تو انہوں نے 2-4 دنوں سے بڑا شور مچا رکھا ہے. وہ ایک بیانیہ لے کے ٹویٹر پہ سامنے آئے ہیں. سب سے زیادہ شور انہوں نے پہلے کل ایران والے سارے معاملے پہ مچایا کہ جی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. انتخابات کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی انتخابات اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ ایران والی جنگ چھڑ چکی ہے اور ہمیں سرحدوں کو اپنے محفوظ بنانا ہے. تو ہم اپنی جو سیکیورٹی ہماری فورسز ہیں، آرمڈ فورسز ہیں، ان کو ہم الیکشنز میں انگیج نہیں کر سکتے. اب یہ کامران صاحب ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، خیر جمہوریت تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا رہ گئی ہوئی اس ملک میں، لیکن پھر بھی چلیں کچھ ایک لبادہ ہی اوڑھ لیں ایسا. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کامران خان صاحب، کہ بھئی انتخابات نہیں ہونے چاہیے جو آلریڈی اتنے ڈیلے ہیں الیکشنز، التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ملک آج سیاسی بحران، معاشی بحران، اس جیسے حالات سے گزر رہا ہے، 2-4 ہیں ان سے. آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں انتخابات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سیکیورٹی ایشوز آ گئے ہیں. بہت سارے ممالک ہیں، جنگ زدہ ممالک، وہاں پہ بھی الیکشنز ہوتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے. پھر آپ نے یہ بات ایسے نہیں کی. آج آپ نے ایک اور بار ٹویٹ کر دیا، آپ نے کہا دال میں کچھ کالا ہے. دال میں کچھ کالا ہے، انتخابات نہیں ہونے جا رہے. کامران خان صاحب کا آج کا ٹویٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. وہ بول رہے ہیں میاں نواز شریف کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ ان کو بھی یہ گنسن ہے کہ انتخابات نہیں ہونے. ان کو لگتا ہے کہ انتخابات نہیں ہونے، اس لیے میاں نواز شریف سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہے انتخاب کی اپنی مہم کے لیے، الیکشن کیمپین کے لیے، انتخابی مہم کے لیے. سو یہ کامران خان صاحب بھی اشارے دے رہے ہیں جہاں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے بڑے مضبوط قسم کے سورسز ہیں وہاں پر، تو وہ بات ایسے نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اب پھر ایران والی جنگ، اس پہ بھی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ اب ظاہر ہے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اس پہ بھی یہ 3 اشارے ہمیں بڑے اسٹرانگ قسم کے مل گئے. اب چوتھا اشارہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ نے جناب ضرور سننا ہے. وہ اپنے خان صاحب کے بارے میں، عمران خان صاحب کی بات میں کر رہی ہوں. ہمارے مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، اور بہت اچھے سے پاکستانی سیاست کو جان چکے ہیں. بڑے کم عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ جان لیا. مطلب اس لیے کم عرصہ کمپیریٹیولی کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست دیکھی جائے تو اس لحاظ سے جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں وہ سیاست میں بہت دیر بعد آئے، لیکن آ کر انہوں نے اتنی اچھے سے، اتنا کینلی آبزرو کر لیا چیزوں کو، باریک بینی سے مشاہدہ کر لیا کہ وہ جان گئے کہ اس پاکستانی پالیٹکس کی جو نبض ہوتی ہے انہوں نے وہ پڑھ لی اور ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ سارا کھیل کیا ہے. اب عمران خان صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ آج ایک پیشی پہ انہوں نے یہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشنز کے فوراً بعد جا رہے ہیں، وہ لندن جا رہے ہیں بہت جلد، وہ یہاں پر نہیں ہوں گے. یعنی انہوں نے یہ ایک اشارہ دے دیا کہ میاں نواز شریف جیت نہیں رہے، وہ بہت جلد لندن کا ٹکٹ کٹوا کر واپس جا رہے ہیں. اب یہ انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کر دی کہ میاں نواز شریف ملک میں نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بات پہ، اس اشارے پہ میں کیوں اتنا اس کو کیوں اتنا اسٹرانگ سمجھ رہی ہوں. اس کی ریزن آپ اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں. ریزن ایک ہی ہے. عمران خان صاحب نے اب تک جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں، یہ مجھے میری کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، یہ مجھے مروانے کی سازش کریں گے، یہ میرے خلاف ہر طرح کے میری پارٹی توڑنے کی کوشش کریں گے. آپ ذرا گنتے جائیں جو جو باتیں عمران خان صاحب نے کی، کیا وہ باتیں سچ نہیں ہوئی؟ جن شخص جس شخص کے بارے میں انہوں نے جو کہا، کیا وہ چیزیں ٹھیک نہیں نکلی؟ وہ چیزیں ٹھیک نکلی ہیں. اس لیے کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان اس چیز پہ مضبوط ہو گیا کہ وہ اگر کوئی پیش گوئی کر رہے ہیں تو وہ جان چکے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یا ان کے سورسز ان کو بتا رہے ہیں. ان کو گیم بہت پہلے سے معلوم ہوتی ہے، وہ سمجھ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا وقت آئے گا تو نواز زرداری ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں گے. جیسے ان کے مفاد، وہ جو کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں پر ہوگا تو وہاں سے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. مفاد کے لیے ایک پیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا، اس کا عملی مظاہرہ دیکھا جب 13 کی 13 جماعتیں آ کے ایک پیج پہ کھڑی ہو گئیں. صرف نواز شریف اور زرداری نہیں، مولانا فضل الرحمان، ANP، پھر پتہ نہیں کون کون سی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، سب کی سب ایک پیج پر آ گئیں. MQM. تو عمران خان صاحب نے اب تک جو باتیں کی ہیں وہ کافی حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں. اور میاں نواز شریف کے بارے میں بھی اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، جب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں اس وقت، جب آپ اور میں ہم سب یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ وہ نواز شریف جو ہیں وہ مقبولیت کی بنا پر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ ہمیں نظر آئیں گے،
اس وقت میں عمران خان نے اتنی امپورٹنٹ بات کر دی, انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونے جا رہا, وہ بھاگ جائیں گے باہر, ایک بار پھر لندن چل جائیں گے, اور وہ ہنستے ہوئے بات کر رہے تھے. تو جناب یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز, میری بات آپ مارک کر لیں, ہو سکتا ہے, ظاہر ہے میں آپ کو پھر وہی بات کر رہی ہوں, یہ میں اشاروں کی بنیاد پر ایک پریڈکشن میری ہے, تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ الیکشنز 2024 8 فروری کو نہیں ہوں گے. ویڈیو پسند آئی تو پلیز پریس دا لائک بٹن, آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.